جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج 25 دسمبر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، آج ایک دن اور بیت گیا اس کے بغیر، آج ایک دن اور بیت گیا اس کے بغیر جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ آج ایک برس اور بیت گیا اس قائد کے بغیر جس کے پاکستان کے ساتھ ہم نے وہ کیا ہے جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ صبح سے شام تک آج یہی جھوٹ بولا جائے گا، صبح سے شام تک صدر، وزیر اعظم، فلانے چیف، فلانے ڈی جی، فلانے پی پی، فلانے ٹی ٹی، فلانے سی ٹی، فلانے کونسلر، فلانے ناظم، فلانے ڈسٹرکٹ چیئرمین کا یہی بیان، یہی بکواس آپ صبح سے شام تک سنیں گے کہ قائد اعظم نے یہ حکم دیا اور قائد اعظم نے وہ حکم دیا، اور در حقیقت قائد اعظم نے جتنے احکامات دیے تھے اسے ہم نے، ہمارے اداروں نے، ہمارے سو کالڈ بڑوں نے ردی کی ایک ٹوکری میں ڈال کر کے اور اس پر اپنی دہاڑیاں کمانے پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ قائد اعظم نے شتر بے مہار آزادی کا تصور بہرحال نہیں سوچا ہوگا۔ شتر بے مہار آزادی میڈیا کی، شتر بے مہار آزادی اسٹیبلشمنٹ کی، شتر بے مہار آزادی جوڈیشری کی، وہ بلا وجہ کا جوڈیشل ایکٹیوزم جو اپنے سامنے کسی کا چراغ جلنے ہی نہیں دیتا، اس کے اندر بیٹھ کر کے اس کا سب سے بڑا سرغنہ، چاہے جتنی سیاست کر جائے، چاہے عوام پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ جتنا کچھ کھلواڑ کر جائے، پھر چاہے وہ افتخار چودھری ہو یا ثاقب نثار جیسے ماضی کے سیاہ اوراق، لیکن آزاد ادارہ ان کے بارے میں نہ رائے دینے کی اجازت کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم اس پر کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ قومی مفاد، حالانکہ یہ قومی مفاد نہیں، قومی فساد ہے۔ قائد اعظم نے کبھی بھی ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ کا خواب، یقیناً میرا اندازہ ہے، میں بھی رانگ، نہیں دیکھا ہوگا جو ہر کسی کے پھٹے میں اپنی ٹانگ ڈالتی ہے، جو گورن کرنے والوں کو گورن کرنا سکھاتی ہے، جو ملک کی تقدیس کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرتی ہے، جس کی مرضی اور منشا کے تحت کچھ ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں اگر کچھ بولیں گے تو پھر آپ نے اتنی جیل بھگتنی اور اتنا تاوان آپ نے زر تلافی کا دینا ہے۔ میرا خیال ہے قائد اعظم، آئی میں بھی رہا قائد اعظم نے اس قسم کے پاکستان کا خواب تو بالکل نہیں دیکھا ہوگا۔ قائد اعظم نے اس قسم کی شتر بے مہار آزادی کا خواب تو بالکل بھی نہیں دیکھا ہوگا جو اس طرح کے، جو ہمارے آج کل کے میڈیا والے انجوائے کر رہے ہیں۔ چینلز پہ بیٹھ کے دہاڑیاں لگائی جاتی ہیں، اخبار والوں سے لے کر کے اور میڈیا والوں تک، میڈیا والوں مطلب نیوز الیکٹرانک چینلز کی بات کر رہا ہوں میں۔ رپورٹرز کو تنخواہیں 6 مہینے کی، 3 مہینے کی نہیں دی جاتی۔ ظاہر ہے رپورٹر مارکیٹ میں اتر کے پھر جگاڑ کرنا شروع کرتا ہے، پیدا کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ کسی کو 1 ٹکے کا آدمی ہے، آج وہ فلاحی ادارہ دسترخوان کھول کر کے، اور اب وہ اتنا بڑا نام بن گیا کہ اب وہ ایک اسپتال کھولنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ انورٹڈ کاماز میں ترقی ہے، اور یہ ترقی جس بیس پر ہوئی ہے، اور اگلے کچھ عرصے میں جب وہ الیکشن کے میدان میں اتریں گے کسی ایک سیاسی چولے میں، سیاسی قالب میں، تب لگ پتہ جائے گا کہ یہ خدمت انہوں نے کیوں کر کی تھی۔ قائد اعظم نے اس قسم کے میڈیا کا، بے لگام میڈیا کا خواب تو بالکل بھی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے سامنے کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، جو کبھی عمران خان کے آستین میں سے وضو کے گرتے پانی پر متاثر ہو جاتا ہے، کبھی کچھ سرخ، سبز اور نیلے نوٹ اس کے دین دھرم ایمان کو خریدنے کا باعث بنتے ہیں، کبھی کوئی اینکر جس کے پاس کبھی شاید زندگی گزارنے کے وہ سب سادھن، ہندی میں کہہ رہا ہوں، نہ ہوں جو آج کل اس کو میسر ہیں، جو شکار کرنے کے لیے ایک الگ گاڑی میں جاتا ہے، اور جب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے شکار کرتا ہے، ٹی وی پہ جو بیٹھ کے وہ شکار کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج کل وہ دونوں خان جو عمران خان کو فرشتہ بنانے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، صرف یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ صرف کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان کے نام میں بھی عمران خان کی طرح خان آتا ہے۔ ایک پوپلا اور ایک توتلا، ایک کی زبان کے نیچے چھالا اور ایک کی جس کو کہتے ہیں نا وہ سلمان خان کی طرح کیریکٹر ڈھیلا، آدھی مجرم۔ قائد اعظم نے ایسے پاکستان کا خواب بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ قائد اعظم نے
جمہوریتوں کی آڑ میں مادر پدر آزادی اس حد تک کبھی بھی نہیں سوچی ہوگی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر مراد علی شاہ، حالانکہ وہ انجینئر ہیں لیکن وہ ڈاکٹر بن چکے ہیں کورونا کی آڑ میں، جہاں وہ عوام کو پینے کا صاف پانی دے نہ دے لیکن بہرحال کورونا کی ویکسینیشن کے لیے وہ عوام کو گھروں میں بند کر کے ان کو مار دینے تک سے کتراتے نہیں، جہاں بھٹو کو زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کی سب نظروں کے سامنے ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور اب جو یہ سو کالڈ ایک تبدیلی کی ویو آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ سب بلا وجہ ہو رہا ہے؟ یہ سب کیلکولیٹڈ ہے مائی ڈیئر فرینڈز، یہ سب کیلکولیٹڈ ہے۔ یہ اسی دروازہ نمبر 5 کی آواز ہے جس کے بغیر یہاں پتہ نہیں ہلتا، اور یہ در حقیقت یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ در حقیقت اسی دروازے کے آج بھی تن من دھن سے غلامی کر رہے ہیں، اور اتنی ہی کر رہے ہیں جتنی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت تک پاکستان میں تھے، جب تک اسکرپٹ میں لکھا تھا۔ یہ پاکستان سے باہر گئے اسکرپٹ کے کہنے پر، یہ پاکستان میں دوبارہ آئے ہیں، اسکرپٹڈ ہے، اور یہ بولیں گے اس وقت، یہ ایجوٹیشن کی جانب اس وقت جائیں گے جب ان کو کہا جائے گا۔ آپ کے خیال میں وہ اب تک اس کو معیشت کی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی؟ آصف علی زرداری اچانک سے ٹرمینیٹر ابھی بننے لگے، ان کو نہیں یاد آ رہا تھا 3.5 سال میں کہ اس سے پہلے ملک کی کیا میہ ماری گئی ہے؟ دھندا ہے، سب گندہ ہے۔ یہ میرا اندازہ ہے، آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ، بار بار کہہ رہا ہوں کہ شاید قائد اعظم نے اس قسم کے پاکستان کا لولے لنگڑے پاکستان کا خواب تو نہیں دیکھا ہوگا۔ قائد اعظم نے شاید اس قسم کے پاکستان کا خواب تو نہیں دیکھا ہوگا جہاں ہر امیر کا پاؤں، ہر غریب کی، ہر طاقتور کا پاؤں، ہر کمزور کی شہرک پر ہوتا ہے، جہاں ہر وکیل کا ہاتھ اس کے سامنے والے جو پارٹی ہے، انورٹڈ کاماز میں پارٹی، جو کسی مقدمے میں انصاف کے لیے دہائی دیتا جس کو مر ہی جانا ہے، ان عدالتوں کے چکر لگاتے قائد اعظم نے ایسی جوڈیشری کا خواب تو بہرحال یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ قائد اعظم کے وہم و گمان میں بھی افتخار چودھری یا ثاقب نثار جیسے بددیانت، خائن اور سیاہ کردار والے ججز اور چیف جسٹسز میرا نہیں خیال ہے کبھی آئے ہوں گے، اور اگر آئے ہوں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر غلطی سے یہ پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح سے بن گیا۔ یہ اس دھرتی کی بات کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ وہ پاکستان ہے جسے شاید میرے اور آپ کے آرزوؤں کا مرکز ہونا تھا، جسے شاید ہماری آخری ہماجگاہ ہونا تھا، جسے شاید ہمارا آخری دفاعی حصار ہونا تھا۔ لیکن کیا یہ وہ پاکستان بن سکا ہے؟ کیا ہماری حکومتوں نے ڈیلیور کیا؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹس نے ہمیں مایوس نہیں کیا؟ کیا واقعی ہماری جوڈیشری اس نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے پرفارم کیا، یا جوڈیشل ایکٹیویزم کا وہ ڈنڈا وہ جو اٹھائے اس کے سو کالڈ علم بردار اب تک گھومتے رہے ہیں، اس کا ہمیشہ غلط ہی استعمال ہوا ہے؟ اس کا سب کا جواب بگ یس ہے، بگ یس ہے۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میں نے بحیثیت ایک پاکستانی ایسے ایک سسٹم کو، ایسے کرپٹ سسٹم کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی کیپیسٹی میں کیا کیا۔ میں اگر اپنی فرد واحد کی بات کروں تو الحمدللہ میں مطمئن ہوں، میرے پروگرام میں کوئی آنا نہیں چاہتا، میرے پروگرام کو سن کر کے لوگ کانوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، میرے نام پر لوگ لاہور بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ثم الحمدللہ آئی ایم اے ویری بلیسڈ ون، کہ جس کی نامہ اعمال کی سیاہی لوگوں کو عین اس وقت ٹیلی ویژن کھولنے تک سے محروم رکھتی ہے کہ جب میں فتویٰ دے رہا ہوتا ہوں اپنا، ان موسٹ آف دا کیسز۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں مطمئن ہوں، ثم الحمدللہ۔ میں نے اپنی جان کو خطرے تک میں ڈال کر کے ہر وہ کام کیا ہے جو میرے اپنے حساب سے مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آزاد، سو کالڈ آزاد عدلیہ سے اس کے کردار پر جواب بھی مانگا ہے، میں نے جوڈیشری سے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے، خود سر اسٹیبلشمنٹ سے، جس کے بارے میں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سننے کے عادی نہیں ہوتے، میں نے ان سے ہر وہ سوال کیا ہے جو پاکستان میں کسی کے اچھے خان نہیں کر سکتے تھے۔ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے پاکستان میں الحمدللہ ابھی آزادی اظہار کی فضا اتنی خراب نہیں ہوئی جتنی شاید کہیں اور ہے۔ اسی لیے آج میری یہ بدزبانی
الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے باوجود بھی میں بقید حیات ہوں. میرے بچوں کے سر پر میرا سایہ اللہ نے سلامت رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک تو کم از کم ایسا رکھے جب تک میرے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے. اللہم آمین. تاہم یہ ایک دن خود احتسابی کا بھی ہے. یہ دن ہمارے اپنے مجموعی رویوں پر ایک نظر ڈالنے کا بھی ہے. ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی اپنی اپروچز پر. صرف میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا آنگن، میرا مالی مفاد اور کچھ نہیں. آپ کے دم سے ہی یہ دنیا نہیں چل رہی. آپ کے گھر میں اگر آپ اپنے گھر سے باہر لیں گے، لیفٹ یا رائٹ ایک ٹرن لیں گے، تو ایک بہت بڑی وسیع اور عریض دنیا ہے جس کے آپ باسی ہیں. آپ کے گھر کے بعد آپ کی تمام تر توجہ آپ کی گلی، آپ کے محلے، آپ کے علاقے، آپ کے شہر، آپ کے گاؤں، آپ کے گوٹھ، آپ کے دیہات اور پھر آپ کے وطن کے لیے ہونی چاہیے. میرا خیال ہے آج کا دن ہمیں اگر یہی سوچنے پر گزارنا بھی پڑ جائے تو شاید ہم نے کچھ پا ہی لیا کہ میں نے اپنے وطن کو کیا دیا. مجھے آج بھی یاد ہے ثم الحمدللہ 30 جون سن 1955 کو اپنی شہریت ترک کر کے ہندوستان سے پاکستان آنے والا میرا بوڑھا باپ جو اب اس دنیا میں نہیں. پاکستان کے نام پر وہ ہمیشہ جذباتی ہو جایا کرتے تھے جیسے آج میں ہو جاتا ہوں. مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابو کیوں ذرا سی بات پر پاکستان کے لیے اتنے سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے آج کل کے سو کالڈ پریکٹیکل لوگ کہتے ہیں کہ ایموشنل ایڈیٹس، ایموشنل اسٹوپیڈیٹی سے گردانتے ہیں، اسے تعبیر کرتے ہیں. لیکن آج مجھے سمجھ آتا ہے جب میں خود ایک باپ بنا ہوں تب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ میرا شہر، یہ میرا ملک، یہ میرا وطن نہیں، یہ میرے سر کی چھت، یہ میرے پاؤں کی زمین، یہ میرا سائبان ہے. اور آپ یقین کریں کہ جب میں یہ سوچتا ہوں تو اس کے بعد وہ بہادری جس کے شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ معترف ہیں، خود بخود اللہ رب العزت مجھ سے سرزد کرا دیتا ہے. پھر میں نہیں دیکھتا کہ مجھے کس کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ جوڈیشری ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سو کالڈ کٹ پتلی سیاستدان ہو، وہ اس ملک کا ایک ٹٹ پونجیا، ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہو، ایک خوش آمدی صدر ہو جس کی قسمت میں جیل کی سلاخیں ہونی چاہیے تھی لیکن اس وقت میدوں کی جو بڑے ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں قید کر رکھا ہے جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں پھر کچھ نہیں دیکھتا. میری ایک کمٹمنٹ ہے اپنے آپ سے، میری ایک کمٹمنٹ ہے اپنے رب سے، میری ایک کمٹمنٹ ہے میرے اپنے شہر کراچی سے، اور میری ایک کمٹمنٹ ہے میرے اپنے وطن پاکستان سے جس کا میں باسی ہوں، جس کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈومیسائل میرے پاس ہے. جب تک ہوں کمیٹڈ ہوں اپنی آخری سانس تک، اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنے ملک کا وفادار. اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہماری اپروچز کو درست رکھتے ہوئے پروردگار ہمیں درست سمت میں پروردگار عالم مائل کر دے. پروردگار ہمارا جو ہماری سینس آف اٹریکشن ہے، پروردگار ہمیں اس کا بہترین، جس کو کہتے ہیں نا کہ استعمال کر کے ہمیں اپنی توجہات کا مرکز اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے دیس، اپنے اس آخری دفاعی حصار پر ہمیں توجہ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اس ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کے کنٹریبیوٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بد دماغ اذہان کو جو اس وقت کسی نہ کسی بڑی اعلیٰ پوزیشن پہ، منصب پہ بیٹھ کے محض دھندا کرنے اور مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کے بند دریچوں کو کھولے اور انہیں یہ پتہ چل سکے کہ یہاں جہاں وہ آج بیٹھے ہیں ان سے پہلے کوئی تھا اور ان کے بعد بھی یقیناً کوئی ہوگا. پروردگار اس ملک کا، میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا مددگار و معاون ہو. فی امان اللہ.